ایک بندے نے علی مرزا کی تقریریں سنی، کہتا ہے بنو امیہ بڑے برے ہیں، میں مسکراؤں، کہتا ہے یہ مولوی کو غصہ نہیں آ رہا، یہ مسکرا رہا ہے۔ میں نے کہا پتر اچھا بتا بنو امیہ کون ہے؟ چپ۔ علی کے دور میں ہوتے او پیارے بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں بڑی نقطے کی، آپ نے یاد کروا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اہل تشیع اہل سنہ کی حدیثوں کو، سنت کو، نبی الاسلام کی سیرت کو مانتے نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روایتیں گھڑی ہیں۔ منکرین حدیث نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں 300 سال بعد گھڑی ہیں۔ دونوں گروہ ہو گئے۔ اب یہ جو شیطان آئے ہیں نا، انہوں نے بنو امیہ پر برسنا شروع کر دیا ہے۔ او اگر بنو امیہ پر برسو گے، سارے ہی بنو امیہ برے ہیں، پھر حدیثیں تو ساری ہاتھ سے جاتی رہیں گی، پھر تو حدیث کا سنت کا اعتبار ہی کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ کام تو شیعہ والا، شیعہ کہتا ہے شامیوں نے گھڑی ہیں، امویوں نے گھڑی ہیں، وہ اہل شام کہتے ہیں، یہ اموی کہتے ہیں، اور منکرین حدیث جو ہیں وہ 300 سال والی کہانی جوڑتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سن لو، جس طرح اللہ کا قرآن محفوظ ہے ویسے رسول اللہ کی سیرت محفوظ ہے، جس طرح اللہ کا قرآن دنیا تک پہنچا ہے ویسے رسول اللہ کی حدیث دنیا تک پہنچی ہے، جس طرح اللہ کا قرآن حجت ہے ویسے رسول اللہ کی حدیث حجت ہے۔ اور جن بنیادوں پر لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ہے، انہی بنیادوں پر یہود و نصارہ نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ وہ بات ایسے کرتا ہے، وہ کہتا ہے اہل شام ہمارے اس لیے خلاف اس کو فیڈ کرتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ فیڈ کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں سخت لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہتا کہ یہ ان کی آواز بن کر ایسی باتیں کہنا اور پھیلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے نے علی مرزا کی تقریریں سنی، کہتا ہے بنو امیہ بڑے برے ہیں، میں مسکراؤں، کہتا ہے یہ مولوی کو غصہ نہیں آ رہا، یہ مسکرا رہا ہے۔ میں نے کہا پتر اچھا بتا بنو امیہ کون ہے؟ چپ۔ میں نے کہا تو نے بنو امیہ بڑے برے ہیں، میں نے کہا تیرے ابے کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے افضل۔ میں نے کہا کوئی بندہ کہ افضل بڑا کتا ہے، بڑا کنجر ہے، بڑا حرامزادہ ہے، تو کیا خیال ہے تیرا؟ چپ۔ میں نے کہا بنو امیہ کو تو گالیاں دے رہا ہے، تجھے نہیں پتا عثمان بن عفان اموی ہیں، اور بدبخت رسول اللہ کے دور دماد، وہ عثمان کے جس کے کنویں سے اہل بیت نے پانی پیا ہے، تو کہتا ہے بنو امیہ؟ شیطان۔ پھر وہ اچھا ایسے اس کے یہ کیا من کر رہا ہے؟ یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بنو امیہ کون ہے۔ حضرت معاویہ اموی ہیں، حضرت عثمان اموی ہیں، اور امویوں کے اس امت پر اتنے احسان ہیں، امویوں نے نبی علیہ السلام کو اتنا مال دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے جنت جانے کے لیے، یہ کافی ہے۔ حضرت عثمان کی قربانیاں، حضرت معاویہ ان کے بارے میں زبان درازیاں، اور علم حدیث پورے کا پورا ہی ہاتھ سے نکل جائے، اموی 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 اموی۔ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ یہ اپنے باپ کی بھی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی امامت کی شرائط ہے قرآن حدیث میں، امام عقیدے کا بھی صحیح ہونا چاہیے، عمل کا بھی صحیح ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار پڑھ لیں، پھر کبھی کبھار، ہاں حضرت اچھی بات ہے، اچھا ہم دیکھیں ہم بھی نہیں پڑھتے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں نا ان پر فتویٰ نہیں لگانا۔ سن لیں کیوں؟ حضرت عثمان کو قتل کرنے، کوئی بندہ حضرت عثمان کو قتل کرنے دا دعویٰ کرے کہ میں حضرت عثمان کو قتل کر دینا، وہ پیچھے نماز پڑھو گے؟ حضرت عثمان انہوں نے پوچھا، حضرت عثمان، سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہے دنیا میں ان جیسے عظیم لوگ، مولوی عمر سے کوئی بندہ کینہ رکھے نا مولوی تے مینوں پوچھے فلانا مولوی، میں کدی بھی انہوں چنگا نہیں آندا، میں اپنی بات سیدھی سیدھی کرتا ہوں۔ لیکن حضرت عثمان کیسے عظیم انسان تھے، وہ کیڑی مٹی دے وہ سونے بنے سن، پکیزہ مٹی دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نمازیں پڑھاتے ہیں، آئے تو انہوں مارن نے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، حکومت سے الگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان اللہ اکبر، انہوں نے کہا نماز ایک اچھا عمل ہے، نماز پڑھائیں تو پڑھ لو۔ کیسے عظیم انسان ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں اہل تشیع زبان درازی کرتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی للہیت اور تقویٰ تھا کہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں پڑھ لو، نماز پڑھ لو ان کے پیچھے۔ خدا کی قسم ہے
پوری دنیا کا زہد و تقوی للہیت جمع کر لینا حضرت عثمان کی اس للہیت کے برابر نہیں ہے کہ آئے قاتل ہیں اور کہتے ہیں چلو پڑھ لو نماز، پھر کیا ہے؟ تو یہ جاہل ہیں بیان کرنے والے بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے یفتون برأیہم، اپنی رائے سے دین بیان کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اب دیکھیں کوئی بندہ کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، زبان سڑ جائے اس بندے کی کہ قریشی برے ہوتے ہیں، اس بدبخت کو نہیں پتا کہ ہمارے رسول کریم قریشی ہیں، سارے قریشیوں کو برا کہے گا تو یہ گالی کس کو پڑے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کو نہیں پتا کہ عثمان اموی ہیں، اور ایسے اموی ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے اپنی بیٹیاں دی ہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے امت مسلمہ امویوں کو اپنی بیٹیاں جو ہے نا وہ دینا چاہتی تھی، جیسے ہمارے بعض خاندان ہوتے ہیں نا کہ یار ساڈا انہاں والا رشتہ ہو جائے، انہاں دے مرد بڑے چنگے نے، بیویاں سونا رکھ دیں، اچھا ورت دینے۔ تو نبی علیہ السلام نے بیٹیاں دی ہیں دو، ہمیشہ امت کے اندر امویوں کے بارے میں یہ محبت رہی ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جس کو ہمارے نبی نے بیٹیاں دی ہیں، ہم نے بھی ان کو کیا دینی ہیں؟ بیٹیاں دینی ہیں۔ وہ ثابت ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے جوڑی جاتی ہے کہ 100 بیٹیاں بھی ہوتی تھیں عثمان۔ یہ روایت تو ثابت نہیں ہے، لیکن دو بیٹیاں دے کر نبی علیہ السلام کی محبت تو ثابت ہے۔ دو بیٹیاں دے کر تو نبی علیہ السلام نے جی کا سوال ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا کے کوئی کام کیا جائے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہی دوبارہ کام کرے، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ بھائی کوئی بندہ قسم اٹھا کر توڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کی قسم ہے زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، یہ جنسی گناہ نہیں کروں گا، پھر ہو جاتا ہے، تو ایسی جو قسم ہے اس کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے، پختہ توبہ کرے۔ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ دے بندہ کافر ہو کے نہ مر جائے۔ ایک بار یہ ہو گیا اب وہ توفیق مانگو، اللہ سے توفیق مانگے، یا اللہ مجھے توفیق دے۔ پھر جو گناہ ہے نا ان گناہوں سے بچنے کے لیے ماحول چھوڑے، دوستیاں چھوڑے، علاقہ چھوڑے، پھر گناہ چھوٹتے ہیں۔ جی امام صاحب کے ساتھ ایک ہی مفتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے وہ آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے ساتھ آ کر بیٹھ کرتا ہے۔ امام صاحب اور مقتدی دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بندہ آ کر ان کے ساتھ ہی برابر میں بیٹھ جاتا ہے، ہو جائے گی نماز، ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایسی صورت میں ہے کہ نہ وہ آگے ہو سکتا ہے نہ وہ پیچھے ہو سکتا ہے، تو اس کو تشہد میں بیٹھ کر بھی پوری نماز پھر پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر امام صاحب نماز کرا رہے ہیں، ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، دوسرا امام شروع ہو گیا، وہ وضو کا کہتے ہیں، تو پھر وہ نماز کہاں سے شروع سے شروع کریں گے۔ امام صاحب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نائب امام کو آگے کرتے ہیں، وہ نماز پوری کراتا ہے، اب امام صاحب کیا کریں گے؟ امام صاحب شروع سے نماز پڑھیں گے، ٹھیک جی اپنی پڑھیں گے۔